أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق آمنت بالله صدق الله العظيم بارگاہ رسالت معاذ علیہ السلام ہے محبت و خلوص کے ساتھ وہ شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت وسلم علی سیدنا محمد راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے اوروں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے اوروں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن اور یہاں کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے محترم برادران ملت اسلام اللہ عز و جل نے اپنے کلام قرآن شریف کی ایک مقدس اور معظم آیت کا چھوٹا سا حصہ جو میں نے تلاوت کیا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے باقی جو ہے وہ اللہ کے یہاں ہے بے شک یوں تو آنے کا ایک دن ہے جانے کا دوسرا دن سچ پوچھئے تو یہی دو دن ہے زندگی کے کیا فلسفہ ایک اور نقشہ کسی نے کھینچا اذان وقت ولادت نماز بعد وفات ذرا سی دیر کا جھگڑا ہے زندگی کیا ہے ذرا سی دیر کا جھگڑا ہے زندگی کیا ہے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام میں وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں جلد سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ پہاڑی پر موجود ہیں حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے عرض کی یا نوح نجی اللہ میں اس وقت آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں ارشاد فرمایا کہ میری بیوی اور چند بچے ہیں ان سے ملاقات کی مہلت دے دی جائے عرض کی نہیں اس وقت مجھے اجازت نہیں کہ آپ کو آپ کی بیوی سے ملاقات کرایا جائے یا بچوں سے ملایا جائے فرمایا اے ملک الموت علیہ السلام تو پھر اگر میری روح کو نکالا گیا تو میری نماز جنازہ کون پڑھے گا کہتے ہیں کہ میں 70,000 فرشتے لایا ہوں آپ کی روح مقدس نکالنے کے بعد آپ کے جنازے کی نماز میں خود فرشتوں کے ساتھ پڑھوں گا لیکن اے نوح علیہ السلام میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی روح نکالنے سے پہلے کہ آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا ارشاد فرمایا کہ میں نے 950 برس کی عمر پائی طویل زمانہ پایا مگر میں نے دنیا کو ایسا پایا جیسا کہ کوئی ایک مکان ہے جس کے 2 دروازے ہوں اور میں نے ابھی پہلے دروازے میں قدم ہی رکھا تھا اور داخل ہونے کے بعد اس مکان کے دوسرے دروازے کو پار نہ کر سکا اور آپ تشریف لے آئے معلوم یہ ہوا کہ اتنی طویل اور لمبی عمر پانے کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ محسوس کر رہے ہیں
تو پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی بڑی طویل عمریں، بڑے بڑے لمبے زمانے لوگوں نے یہاں پر استعمال کیے، لیکن آج وہ نہ ہونے کی برابر ہیں۔ ایسا لگ رہا کہ وہ آئے ہی نہ تھے، وہ دنیا میں رہی نہ پائے تھے۔ ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ ہم ہوں گے اور ہماری جگہ دوسرے موجود ہوں گے، لیکن ایک اللہ نے اپنے بندوں کے ایسا شرف عطا کیا، خصوصاً مسلمانوں کو، کہ جب مسلمان دنیا میں زندہ رہتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھنے والے فرشتے، اس کی بدیاں لکھنے والے فرشتے، اسے روزی پہنچانے والے فرشتے، اسے بارش پہنچانے والے فرشتے، یعنی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی کو لگا دیا کہ اے فرشتوں، یہ میرے بندے جو ہیں، یہ انسان جو ہیں، میں نے ان تمام کو تم سے بھی اور تمام مخلوقات سے افضل بنا دیا ہے، لہذا تم ان کی خدمت میں لگے رہو۔ فرشتوں انسان کا مقام آپ دیکھیے۔ چلیے یہ مقام تو اس کی زندہ رہنے جسم کی دنیا میں ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کا ایک ایسا مقام ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ الگ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات سے الگ ہیں، ان کے تو بڑے بڑے مقام ہیں، اولیاء کرام کی جماعت جو ہے ان کے تو بڑے مقام ہیں، لیکن ایک عام مسلمان آپ مومن کا حال یہ ہے، مرنے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد میں اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو فرشتے اس کے ساتھ میں اس کے اعمال کو لکھنے کے لیے ڈیوٹی پر لگے تھے، وہ کہتے ہیں اے مولا کریم، اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، لہذا جب یہ دنیا میں زندہ تھا تو ہم اس کے نیک و بد اعمال لکھتے تھے، لہذا اب ہمارا کام ختم ہوا، اب ہمیں حکم دیا جائے، اجازت دی جائے کہ ہم آسمان پر آ جائیں اور اے مولا کی عبادت کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، ہمارے آسمان پر فرشتوں کے لیے فرشتوں کی جماعت ہے، لہذا بڑی تعداد میں فرشتے موجود ہیں، وہ عبادت کے لیے کافی ہیں، تم وہیں رہو۔ کہ عرض کی یا مولا کریم عز و جل، تو پھر زمین میں ہمیں حکم دیا جائے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم تیرا ذکر کریں، تیری عبادت کریں، اے پروردگار ہم تیری عبادت میں لگ جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اے فرشتوں، اے میرے بندوں، اے فرشتوں، زمین میں بھی بے شمار فرشتے ہیں، لہذا وہاں بھی عبادت کرنے والے میرے بندے اور فرشتے موجود ہیں، لہذا تم ایک کام کرو، تمہارے لیے ڈیوٹی یہ ہے، تمہارے لیے اذن و حکم یہ ہے کہ تم جس کے پاس رہتے تھے، جس کے اعمال لکھتے تھے، اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور قیامت تک کے لیے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ سبحان اللہ۔ زندہ رہنے پر بھی اللہ نے فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے، اور انتقال کے بعد بھی فرشتے اس صاحب قبر کی قبر پر، جس کے ساتھ میں لکھنے والے کرام جو ہے کاتبین فرشتے جو ہیں، اس کے ساتھ میں ڈیوٹی پر رہنے والے فرشتے جس کے اعمال کو لکھ رہے تھے، اللہ اکبر، بعد مرنے کے بھی اس کی قبر پر اس کی خدمت کے لیے لگا دیا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے لگا دیا۔ یہ ہے مسلمانوں کا مقام، یہ ہے ایمان والوں کا مقام۔ الحمدللہ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جس بچی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے والدین نے یہ ایصال ثواب کی محفل چیلم شریف کی جو ہے منعقد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کی مغفرت فرمائے، اس کے وسیلے سے اس کے والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں صبر جمیل و جزیل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔